کرنی ہے سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات میں سے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے بعد جو لفظ آتے ہیں وہ کتاب کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تل کا، یہ آیات ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ انا، بے شک ہم، انزلنا ہو، ہم نے اسے نازل کیا، قرآن عربین، عربی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم سمجھ سکو۔ نحنو، ہم، نقص، بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، احسن، بہترین، القصص، قصوں میں سے، بیما، اس وجہ سے کہ اوحینا، وحی کیا ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، ھذا، یہ، القرآن، قرآن، وَإِنْ، اور بے شک، کنتا، تھے آپ، من قبلہ، اس سے پہلے، لمنل، میں سے، غافلین، بے شک بے خبروں میں سے، یعنی آپ بے خبروں میں سے تھے یا غافل میں سے تھے۔ اس، جب، قالا، کہا، یوسف نے، لی ابیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں، رأیتو، دیکھا میں نے، ایک خواب، احد عشرہ، 11 کوکبن، ستاروں کو، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، دیکھا میں نے انہیں، لی، مجھے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ قالا، اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ تم بیان کرنا، رؤیا کا، خواب اپنا، علی، پر، اخوتکا، اپنے بھائیوں پر، فیکیدو، پس وہ چال چلیں گے، لکا، تیرے لیے، کئی دن، ایک چال۔ ان، بے شک، الشیطان، شیطان، للانسان، انسان کے لیے، عدوم، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیکا، چن لے گا تجھے، ربک، تیرا رب، وَيُعَلِّمُکَ، اور وہ سکھائے گا تجھے، من تاویل، حقیقت میں سے، الاحادیث، باتوں کی، وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکا، تجھ پر، وعلی، اور پر، آل یعقوب، آل یعقوب، کما، جیسا کہ، اتمہا، اس نے پورا کیا اسے، علی، پر، ابویکا، تیرے دو والدوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، اور اسحاق پر۔ ان، بے شک، ربکا، تیرا رب، علیم، بہت علم والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 6 تک انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو اس سورہ یوسف کا نام احسن القصص بھی ہے، اور ہم پہلے اس کا انٹروڈکشن ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے مختصر سا دوبارہ یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں کہ سورہ یوسف جو تھی وہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے یعنی مضامین سے لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یا جلا وطن کرنے کی سازش ہو رہی تھی، تو اس وقت لوگوں نے، کفار مکہ نے، ان کا یعنی کہ امتحان لینے کے لیے اس قسم کا سوال کیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے گئے، کیونکہ اہل عرب جو تھے اس قصے سے ناواقف تھے، اور ان کی روایات میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کسی سے سنا تھا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے ان کی کتابوں میں، یعنی جو یہودی اور عیسائی تھے، اس کا ہلکا سا ذکر ملتا تھا لیکن بہت ڈیٹیل نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تاکہ ان کو جھوٹا قرار دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قصہ ایک ساتھ نازل کر کے ان کو یہ بتا دیا کہ نبی جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، اور وہ کوئی بات جھوٹ نہیں کرتے، اور جو بھی چیز ان کی طرف آتی ہے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ان کو یعنی کہ دیتا ہے، اور وہ سچے نبی ہیں۔ اور اس صورت کے ذریعے سے ان کفار مکہ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب ثبوت بھی تمہیں مل گیا، اور تم اس سورہ کے اندر دیکھو گے کہ جس طرح یوسف کو اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز سے بچا لیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا کے ایٹ دی اینڈ کامیابی جو ہے وہ نبی کے پاس ہی آئے گی۔ تو اس لیے اس قصے کو ہم کوئی محض قصہ کی طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم اپنے لیے اس میں سے کیا لیسن نکال سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اس قصے میں بھی جو دعوت تھی وہ دعوت حق ہی تھی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے اپنا جو میسج تھا وہ انسان کو بھیجا۔ تو اس لیے اس کو احسن القصص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک واحد قصہ کہہ لو یا کہانی کہہ لو جو کہ پوری کی پوری ایز اٹ از قرآن میں نازل ہوئی، اور یہ حقیقت ہے۔ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ قصے جو ہوتے ہیں وہ بنی بنائی یا من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، اور قصہ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، جو اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے۔ تو قصہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کہانی سنتے ہیں تو آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے یعنی بھی کیا ہو رہا ہے کہانی کے تو اس لیے اس کو قصہ کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز جو آپ کو بتائی جائے اور آپ بہت ہی یعنی کہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور ہر کلچر میں ہر علاقے میں کچھ قصے اور کچھ کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے آگے سے آگے اپنی جنریشنز کو جو ہے نا پاس آؤٹ کرتے جاتے ہیں۔ وہ اس کی یہ نہیں مخصوص قصے ہوتے ہیں، مخصوص کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سورہ یوسف تھی، پوری کی پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اوپر نازل کی، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پہ بھی اتنا ڈیٹیل یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں نہیں ملتا، اور یہ وجہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل عرب کو اس قصے کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل بالکل پتہ نہیں تھی، اور وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوا۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں آباد ہونے کا ذریعہ جس طرح بنایا، اور اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی تو اب آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں کہ الف لام را، سب سے پہلے حروف مقطعات جس کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا مطلب نہیں بتایا، نہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان الفاظ کا مطلب نہیں پتا، لیکن کیونکہ عرب شاعری میں، عرب کلچر میں اس طرح کے رینڈم الفاظ بہت یوز ہوتے تھے، اس لیے اس ٹائم کے جو لوگ تھے کسی نے کوسچن نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس طرح کے لفظ اس میں یہاں پہ کیوں ہیں۔ لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا بھی، یہ کیسے، جو لوگ لینگویج کو نہیں سمجھتے، جو لوگ کلچر کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے حساب سے بھی یہ کس قسم کی کتاب ہے تمہاری؟ اعتراض جو کرنے والے ہیں وہ ان الفاظ کو بہانہ بنا کر اس کے اوپر قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ سٹل قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور انسان کی عقل اتنی دور تک نہیں پہنچ سکتی کہ آپ ان الفاظ کا مطلب جانیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس ابھی بھی علم کی اور عقل کی کمی ہے۔ تو اس کے بعد حروف مقطعات کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح پہلے دیکھا کہ موسٹلی جو حروف مقطعات ہیں اس کے بعد جو مضمون ہوتا ہے وہ کتاب کے بارے میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ جو کتاب کی آیات ہیں اس کتاب کی وہ مبین ہیں۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے صاف، واضح، یعنی علیحدہ علیحدہ۔ اس کا لفظ بین سے نکلنا، بین درمیان کو بھی کہتے ہیں، بین کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ۔ تو صحیح اور غلط کے درمیان فاصلہ یا وضاحت جب آپ کسی چیز کی کرتے ہیں تو آپ اس کو الگ 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 کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو اس کی آیات ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے سمجھ میں آنے والے ہیں کہ آپ ان کو صاف اور واضح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی چیز بہت ہی جیسے دھاگا ہے اور الجھ جاتا ہے تو آپ اس کو کھول نہیں سکتے، اتنا آپس میں یعنی گندا ہوا وہ دھاگا، تو اس کو کھولنا، اس کو علیحدہ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے اپوزٹ جو ہے وہ مبین کا لفظ آتا ہے کہ ایک چیز بالکل آپ اس کو علیحدہ علیحدہ
کر کے رکھ دیں اور وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے، واضح طور پہ آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، تو یہ قرآن کی خاص بات ہے۔ اس کی جو آیات ہیں، اور ان آیات کو ہم کتاب کی آیات بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو لکھی ہوئی آیات ہیں، اور ان آیات کو ہم نشانی کے معاملے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں بھی کہ اس کے اندر جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے وہ پوری واضح ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی نے ہر چیز بنائی ہے۔ اور ان آیات، اس آیات کا لفظ کا مطلب ہم معجزہ بھی لے سکتے ہیں کہ جو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتا رہے ہیں، یہ وہی جو ہے، یہ کائنڈ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی ہے معجزہ ہے، اور جو بھی معجزے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی یعنی کہ یہ نہیں چیز ہوتی کہ آپ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ تو بہت ہی واضح اور بہت ہی صاف یعنی کہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہے، کیا چیز؟ قرآن۔ قرآن یہاں پہ اٹ سیلف قرآن کا لفظ آیا، اور قرآن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پڑھا جانے والا۔ اس کا لفظ نکلا ہے قرأ سے، قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تو کسی چیز کو یعنی کہ بار بار پڑھا جائے تو قرآن جو ہے وہ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مصدر ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، کوئی بھی کام کرنا، اس کے آگے ہم نام لگا دیتے ہیں تو مصدر بن جاتا ہے۔ تو جب کوئی بہت زیادہ کوئی انسان کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا نام ہی یہ رکھ دو۔ اب کوئی بہت بہادر ہے تو ہم اس کا نام ہی کہتے ہیں چلو اس کا نام ہی بہادر رکھ دو۔ تو یعنی کہ وہ چیز اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے نا، کوئی چیز کسی کی عادت ہو۔ تو قرآن کا لفظ نکلا ہے قرآ، یعنی پڑھا جانے والا، تو اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھ دیا، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ یعنی کہ یہ کتاب ہے ہی اس لیے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو مطلب اس کا نام ہی اس کے مصدر پہ، اس کی خصوصیت پہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھے سے خوبصورت سے غلافوں میں موتی لگا کے اور اس کو سنبھال کے الماری کے ٹاپ پہ رکھ دیا جائے خوبصورتی کے لیے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو بار بار اس کو ہر وقت پڑھا جائے۔ تو قرآن عربین، اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ عربی زبان یہاں کیوں کہی گئی؟ کیونکہ عربوں کے ہاں جب یہ نازل ہوا ان کو یہ بات بتائی گئی کہ، اور ویسے بھی عربی زبان جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ فصیح، بلیغ اور واضح زبان تھی، کیونکہ عربی زبان کا واحد یعنی کہ یہ ایک زبان ہے پوری دنیا میں، یہ لینگویج میں آپ اپنی بات کو مختلف طریقے سے بہت سارے الفاظ یوز کر کے کر سکتے ہیں۔ کسی اور زبان میں یہ خاصیت موجود نہیں ہے۔ اور عربی زبان، عرب لوگ جو تھے، جو لوگ عربی نہیں بولتے تھے ان کو عجمی بولتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا تھا کہ جس کی سمجھ میں نہ آئے، تو جو بھی دوسری زبانیں تھیں نا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اس لیے قرآن کو عربی زبان میں، تاکہ جو اہل عرب تھے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، ایون اہل عرب بھی نہیں، جنہیں باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو عربی زبان کے اندر یہ خاص بات ہے کہ آپ ایک ہی لفظ سے بہت سارے اس کے میننگ بنا سکتے ہیں، اور بہت مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بہت فوکس اس چیز پہ کیا گیا کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا تو آپ کو لینگویج سمجھ میں آ جائے تو آپ کی جو سمجھنے کی ایک اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی سمجھ جو ہے وہ اور زیادہ اس کو جو ہے مختلف طریقے سے سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنی عربی سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے۔ تو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا قرآن بنا کر، یعنی پڑھنے والی کتاب بنا کر، تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو اچھی طرح عقل استعمال کر سکو، یعنی سمجھ سکو۔ یعنی کہ عقل سے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اہل عرب کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل عرب کو یہ باتیں کسی عجمی زبان میں، کسی گریس میں یا کسی دوسری
زبان میں نہیں سنائی جا رہی، اور تمہاری اپنی زبان میں یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے قصہ، تاکہ تم یہ عذر نہیں پیش کرو کہ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ورنہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر جو معجزے رکھے، جو اس کتاب کا اعجاز ہے، وہ یعنی کہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اور وہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نگاہوں سے چھپے رہیں، یعنی تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ اہل عرب کو ڈائریکٹ اس طرح خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ نہ بعد میں کہو کہ تمہیں تو ہماری باتیں سمجھ میں تمہاری ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایون ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز نہیں سمجھنی ہوتی، کوئی بھی میتھ ہو، کوئی کام ہو، کوئی پرابلم ہو، جب ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو وہ کیا بہانہ کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوشش نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور کوشش بھی نہیں کرتے، تو اسی وقت فوراً وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ یا آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں میرا تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور جب آپ باہر آتے ہیں تو دو چار فرینڈس کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ او تو پتہ چلا اس نے کیا کہا تھا، نہیں وہ کہیں گی، دوسری بھی کہے گی نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ذہن ہی اس طرح سے بنا لیا کہ ہاں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ عرب کو ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں کہ عربی میں یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم یہ بعد میں بہانہ نہ بناؤ کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ پھر اگر کوئی لوگ کہ یہ کہے کہ یہ کتاب تو صرف اہل عرب کے لیے نازل کی ہے، غیر عرب کے لیے تو نازل ہی نہیں کی، تو پھر یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ لیکن یہ ایسی محض یعنی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تاکہ ان کو حقیقت سے دور کیا جائے، اور کیونکہ عام ہدایت کے لیے جو بھی چیز ہے، ظاہر ہے کوئی ایک ہی قوم کی طرف جب بھیجی گئی ہے نبی کو تعلیم، تو اس قوم کی زبان میں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ عربی زبان جیسے میں نے پہلے بتایا کہ واحد دنیا کی زبان ہے کہ جس میں آپ ملٹیپل الفاظ سے ملٹیپل میننگ نکال سکتے ہیں، اور اتنی فصیح اور اتنی بلیغ اور اتنی سیلف ایکسپلینیٹری لینگویج دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے محمد ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین طریقے سے واقعات اور حقائق یعنی کہ تمہیں بتاتے ہیں، کہ اس قصے کو ہم بتاتے ہیں احسن القصص یعنی بہترین قصہ۔ بہترین کیوں؟ کہ کوئی جھوٹی من گھڑت بنی بنائی کہانی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ دیو ملائی کہانی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور جس طرح اس میں بتایا گیا ویسا ہی ہوا تھا، اور قرآن میں یہ ہم تمہیں ان حقائق سے بتا رہے ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو جواب دے سکو۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے تم لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہاں پہ غافل کا مطلب ہے بے خبر، تو تم غافلوں میں سے تھے یعنی بے خبروں میں سے تھے کہ تمہیں اس چیز کی بالکل ہی خبر نہیں تھی۔ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل مصر میں آئے، اور ان کو پتہ تھا کہ نبی کا تعلق کسی اسرائیلی یا جوش لٹریچر سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، تو وہ ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس نبی کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا پول کھول دیا کہ یہ حقائق جو اللہ تمہیں بتانے جا رہے ہیں، احسن القصص جو ہے، یہ ایسا ہے کہ پہلے تم ان چیزوں سے بے خبر تھے، تمہیں یہ بالکل بات پتہ نہیں تھی، تو یہ وہی کیا جا رہا ہے۔ تو اس قال یوسف لابیہ، اب یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا کہ کس طرح سے سٹارٹ کیا کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابھی ہی اپنے باپ سے کہا یا آبتی، تو یا آبتی یعنی کہ اگر عربک لینگویج کو سمجھ میں آتی ہو نا، تو جو یا آبتی ہے یہ ایک بہت ہی یعنی کہ پیار کے انداز سے، رسپیکٹ کے انداز سے جب اپنے باپ کو بلاتے تھے، بجائے ابھی کہنے کے تی لگایا ساتھ میں، اس سے مزید اس کی رسپیکٹ اور لو جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ اپنے ابا سے کہا یا ابتی کہ اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے رأیت احد عشر کوکبن کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 احد عشر، عشر 10 اور احد 1 تو 11 کوکبن ستارے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، رأیتہم لی میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے ساجدین سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا کہ وہ کوئی باقاعدہ زمین پہ جھکے ہوئے سجدہ نہیں، بلکہ اٹس لائک اے ریسپیکٹ کہ آپ کے آگے سارے جیسے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ابا جان کو یہ، یعنی ابا کون تھے یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام، تو وہ بھی نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا تھا۔ وہ کیونکہ نبی تھے، ان کے پاس بھی وحی آتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ذکر کیا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں اور جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ انہوں نے کہا یا بنیا کہ اے میرے بیٹے، یہاں پہ بھی کس قدر یعنی کہ ان کا انداز ہے، یا بنیا پیار کا انداز ہے اپنے بیٹے کا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام 12 سال کے یا 13 سال کے ہوں گے جب یہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے باپ کو بتایا، تو وہ ان کو پیار سے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں کہ جاؤ تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، کیوں مجھے اس طرح کے خواب سنا رہے ہو، جیسے ایک ٹپیکل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اپنی بات بتائے تو ہم اس کو ہمیشہ انڈرمائن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ اس کو اچھی ایڈوائس کریں، چاہے وہ کوئی بیوقوفانہ بات ہی کر رہا ہو، لیکن آپ اس کو فوراً جو ہے اس کی بات کو اس طرح نہ کریں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہ آئے۔ تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہ تم اپنے بھائیوں سے، یعنی اللہ اخوتی کا، اپنے بھائیوں سے یہ رویا کا، یہاں پہ رویا کا مطلب خواب ہے، دیکھنا، کہ اپنے خواب کا ذکر نہیں کرنا، تقصص بیان نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ قید کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ چال چلنے کو کہتے ہیں کہ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو انسان سوچتا ہے کہ اپنے بھائی تھے، وہ کیوں اس کے دشمن ہو جائیں گے، وہ کیوں اس کے چال چلیں گے، لیکن آگے ہی آیت کے اینڈ میں کیا بتایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بات شروع سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے جب ہم نے قصہ سے پڑھی، وہیں بتا دیا گیا کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اوپن، یعنی کہ وہ کیوں دشمن ہے، کہ سب سے پہلے انسان شیطان نے جو انسان کی دشمنی مول لی تھی، کس وجہ سے لی تھی، حسد کی وجہ سے، کہ اس کو میرے سے بہتر کیوں بنایا، تو اس کے بعد سے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ تو اس کے بھائیوں کے بارے میں بھی اس کے ابا جان نے کیوں خدشہ ظاہر کیا، کیونکہ جو حسد ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں سے انسان کے دل میں چھپکے سے سرایت کر جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور حسد اتنا، یعنی کہ ایسی چیز ہے نا کہ کوئی بھی انسان اسے یعنی کہ رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں سے ہی تقوی نہ ہو۔ جب تک اس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، وہ حسد سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اور تھوڑا یا زیادہ، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ انسان کو ضرور بھٹکائے گا، تو خود سب سے پہلے اس نے یہی کام کیا، کیا کہ حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد اس نے یہی حابیل اور قابیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس کے درمیان بھی کیا چیز مین تھی، حسد۔ اور یہی ہوتا ہے کہ حسد اپنے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بہن بھائی جو ہیں وہ اس چیز سے پاک ہوتے ہیں، بلکہ بہن بھائیوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو اس سے زیادہ دیا ہو تو وہ اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اور حسد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کی کسی فضل کو، کسی خوبی کو دیکھ کر آپ دل میں یہ خواہش کریں کہ اس سے اس کی خوبی یا اس سے فضل چھن جائے، یعنی آپ کو
وہ اچھا نہ لگے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا صرف اپنے لیے چاہنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ آئے کہ اس کے پاس ہے کیوں، اس سے چھینی جائے تو اچھا ہے، اور جب اس سے چھین جائے تو آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی. یہ حسد ہوتا ہے. اور حسد کرنے والا انسان جو ہے نا پھر شیطان کا آسان کھلونا بن جاتا ہے. ایک دفعہ دل میں حسد جو ہے وہ سرایت کر جائے تو پھر وہ پہلے انسان کو خود تباہ کرتا ہے. کیسے کہ اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جو اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اس لیے یہاں فوراً آیت کے بعد ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور وہی حسد سے بچ سکتا ہے جو یہ ہر وقت خیال میں رکھے کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس نے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے اگر وہ اللہ کے بارے میں کانشیس ہوگا تو پھر وہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. ورنہ حسد سے بچنا جو ہے نا وہ انتہائی مشکل کام ہے. اور یہ شیطان کا پہلا یعنی کہ وار ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کے درمیان کسی قسم کی کوئی انبن ہو تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ حسد کے ذریعے سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. اور اس چیز سے جو بچ جاتا ہے پھر وہ پھر شیطان کے خلاف یعنی اس کی اسٹرانگ شیلڈ بن جاتی ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا تقوی اسٹرانگ ہوگا. تو پھر یہ کہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی ہوگا. پھر یعقوب علیہ السلام یعنی اس کے والد ان کو یوسف علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے. کیوں کہ 11 جو ستارے ہیں وہ اس کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند اس کے والدین ہیں یعنی والد اور والدہ. کہ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں. یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ یہ جو تمہارا خواب ہے یہ ایسا ہی ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ یجتبی کا ربو کا، کہ تیرا رب تمہیں چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں سکھائے گا. یجتبی کا مطلب ہوتا ہے منتخب کر لینا، کسی چیز کو چن لینا. کس چیز کے لیے؟ نبی کے لیے. یعنی کہ تمہیں نبی بنائے گا اور تمہیں چن لے گا اور تمہیں کیا کرے گا؟ یعلمک من تعویل الاحادیث، اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. احادیث کا مطلب وہ خواب بھی ہوتے ہیں اور باتیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ تعویل یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کو مزید یعنی کہ ایک تو نارمل انسان ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرا بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو پہچان لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں پہچان سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ زیادہ یعنی کہ ڈیپ اس کی باتوں کو پہچان لیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نا بہت ہوشیار ہے، وہ بندے کو پہچان جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دیا تھا. اس کے اندر خوابوں کی تعبیر بھی شامل تھی، اور اس کے اندر یعنی کہ معاملہ فہمی اور حقیقت کو پہچاننے کی تعلیم بھی تھی کہ ہر معاملہ کی گہرائی کو وہ پہچان جائیں گے اور اس کی تہ تک وہ پہنچ جائیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے حکمت کی بات کی تھی نا کہ حکمت بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑتی ہے. اسی طرح جو باتوں کی تہ تک پہنچنا ہوتا ہے نا اور ان کا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اب جیسے ہر انسان جو ہے وہ حدیث کا جیسے علم تھا، امام بخاری جیسے بہت بڑے یعنی کہ اس طرح کا بندہ تھا، اسکالر تھے، انہوں نے جا کے اس کی تہ تک پہنچ کے ان کو اس کے حساب سے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کیا. ہر انسان تو اس لیول پہ نہیں ہوتے نا، ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ یوسف علیہ السلام کی خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو علم دیا تھا باتوں کی تہ تک پہنچنا، معاملہ کی گہرائی تک پہنچنا، اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. پھر کہا گیا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر وہ اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا. یتم کا مطلب ہے پوری کرنا، اتمام کرنا نعمت کا. اسی طرح پوری کرے گا. کس طرح؟ جس طرح پہلے اس نے تیرے بزرگوں پر ابوئی کا یعنی کہ بزرگ یا باپوں پر پوری کی تھی. کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق. کیونکہ یعقوب
علیہ السلام جو تھے وہ اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو یعنی کہ یوسف علیہ السلام انہی کی نسل میں سے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح ان کو بھی یعنی کہ نبی بنائے گا. یہ نعمت ہے یہاں پہ جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز کی نعمت، پروفٹ ہوڈ کی نعمت، نبی بنانے کی نعمت. اور یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. ان ربک علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یعنی کہ یہ بہت اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی کہ کس طرح ان کی سیرت ہمیں یہاں پہ قرآن کا بیان سے لگتی ہے، کیونکہ بائبل اور جو دوسری کتابیں ہیں تورا ٹائپ کی، اس میں انہوں نے نا بہت ساری اس قصے کے اندر مکس کر کے باتیں لکھی ہیں. اس میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو انہوں نے خوب ڈانٹا کہ یہ کیسا تم نے خواب دیکھا ہے کہ اب تمہارے بھائی اور ماں باپ تمہیں سجدہ کریں گے. یعنی کہ یہ ایک ایڈ آن بات تھی جو کہ ان کی وہ کردار کشی کرنے کے لیے یہ بات کی گئی. تو اب آپ سوچیں گے جب ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوں گی تو وہ کیسے پھر سارے انبیاء کے لیے جو ہے وہ ایک جیسا اپنا دماغ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے نا، ان کا ایٹیٹیوڈ پھر بدل جاتا ہے. تو اس لیے قرآن نے یہاں اس کا بیان اس طرح سے دیا اور پہلے ہی بتا دیا کہ یہ وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، اور یہ پورا کا پورا قصہ ایز اٹ از اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بغیر کسی غلط بیانی کے سنا رہے. تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا تھا خواب تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر نکالی تھی، کیونکہ وہ سچا خواب تھا اور اس کی تعبیر ان کو بتا دی تھی کہ یہ کوئی یوسف علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی کہ وہ نبی بنے، کوئی اپنی خواہش سے نہیں نبی بنتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت آئے گا ان کو یہ نعمت ملے گی. اور پھر یہ کہ پیغمبر تھے وہ، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بنیں گے نبی. اور اس لیے وہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ نہیں تھے اس طرح کے باپ کے اپنے بچے کی کامیابی پر خوش ہونے کی وجہ الٹا ناراض ہوتے. تو اس لیے بہت سارے جو قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں بائبل میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور جو وہ ساری مین میڈ ان کی کتابیں ہیں، تو اس میں بہت ساری اس طرح کی غلط بیانی کی ہوئی ہے جو کہ حقیقت سے بالکل تعلق نہیں رکھتی. پھر یہاں اللہ تعالیٰ اس جملے پہ آیت اینڈ کرتے ہیں کہ ان ربک علیم حکیم، کہ تیرا رب جو ہے وہ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی یہ جو خواب جو یعقوب علیہ السلام کو بتایا اور اس کی انہوں نے تعبیر دی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی یعنی کہ بتا دیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ کس طرح بھائی جو ہیں وہ اس سے حسد کریں گے اور پھر ان کے خلاف چال چلیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ نعمت جو ہے نبی بننے کی وہ یوسف علیہ السلام کو ملے گی. تو یہ اللہ کا علم تھا اور اللہ کی اس میں حکمت تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مختلف قسم کے امتحانات سے گزار کر اور پھر اس عہدے پہ پہنچایا اور پھر ان کو نبوت سے سرفراز کیا. تو یہاں ہم آیت نمبر 6 تک انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں. اب ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.